آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خطہ آگ نہیں پکڑے گا؟ کل کو ان کی قبروں کے نشان عبرت کا نشان بنیں گے، کل کو ان کے مزار، ان کے قبریں عبرت کا نشان بنیں گے۔ جنگل کے سارے درختوں نے جو ہے نا وہ کلہاڑے کو ووٹ دیا کیونکہ اس کا دستہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ شاید اسرائیل جو فرشتہ جان نکالتا ہے ملک الموت وہ محسن ہے، وہ بقی کے اوپر جو ہے وہ حل چلوائے جا سکتے ہیں، جہاں پہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جو ہے خاندان کے گھر کے لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر آنا ہے نا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے۔ کبھی کبھی وہ آگ ابراہیم علیہ السلام اور کبھی کبھی ان کی اولاد کے لیے کبھی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قدرت کا انتقام ہے، یہ فلسطینیوں کی آہیں سسکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے ڈسکس کرنی ہے جی ایران اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے۔ ایران نے 17واں حملہ بھی کر دیا اسرائیل پر۔ اب اسرائیل کی تباہی آپ لوگوں کے سامنے ہے کس طرح سے ہو رہی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل نے پھر اس کے بعد ایران پر حملہ کیا۔ ایران خاموش بیٹھا تھا، ایران کو چھیڑا تو پھر ایران ایسا چھیڑا کہ ان کی تباہی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس جنگ کا کیا مستقبل ہے اور کیا یہ جنگ اختتام تک پہنچے گی اور اس کا فیصلہ کب تک ہوگا اور کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ آگ ہر طرف پھیلے گی؟ کیا دنیا کو لپیٹ میں لے گی؟ کیا تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ اور دوسرا، ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے کہ یہ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے، یہ ہم نے کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے یا جنگ کے حوالے سے وہ 2 ہفتے کا ٹائم لیا جی۔ 2 ہفتے کا ٹائم اب کیا ہے، اس میں کیا کچھ پلان ہونے ہیں، وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ اور پوچھیں گے کہ جی کیا یہ جنگ ترکی اور پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا، وہ بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ سر اسرائیل اور ایران کی جنگ آپ کو لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی لگ رہی ہے مجھے، اس میں پازز آئیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کا اسپیکٹرم براڈر ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صبح پھیل جائے گی۔ یہ سلو پروسیس ہے اور یہ اسی بڑی جنگ کا حصہ ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ اور تیسری جنگ عظیم کا جو ہے وہ پورا اسپیکٹرم ہے، اور سمجھ لیں کہ جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے۔ اب چیزیں جس طرف جائیں گی یا جو حالات بن رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خطہ آگ نہیں پکڑے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ قدرت کا انتقام ہے، یہ فلسطینیوں کی آہیں سسکیاں، ان کے جو ہے وہ خون جو ہے اس کا ابال ہے یہ، اور یہ ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قربانی میں ایک بات سمجھتا ہوں سر، زندگی میں میرے ایک ایمان کا حصہ ہے کہ موت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام ہے۔ شاید اسرائیل جو فرشتہ جان نکالتا ہے ملک الموت وہ محسن ہے، اللہ سے ملانے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس ریلیف کا احساس ہوتا ہے جب ہم مالک کے پاس جاتے ہیں۔ خیر میری زندگی کا تو سب سے زیادہ میرا خوبصورت لمحہ ہوگا، شاید وہ ہوگا جب میں نے دنیا سے جانا ہے اور مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے لیے تو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ وہ ہے۔ کائنات میں آپ کیا کر کے گئے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی سارے لوگ آج جو تاریخ کے دوسرے سمت میں کھڑے ہیں، کل کو ان کی قبروں کے نشان عبرت کا نشان بنیں گے، کل کو ان کے مزار، ان کے قبریں عبرت کا نشان بنیں گی، اور وہ لوگ جو تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے ہیں ان کے مزار دنیا دیکھے گی، وہ لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ آپ کو فلسطینیوں کے بچے، آپ کو یہ بات بھول گئی کہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا ملت ایک جسم ہے، اور ہمارے ہاتھ پیر کٹتے رہے اور ہم منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے رہے، ہم بلکہ کاٹنے والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے۔ وہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ جنگل کے سارے درختوں نے جو ہے نا وہ کلہاڑے کو ووٹ دیا کیونکہ اس کا دستہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، اور پھر درخت کٹنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح یہی ہوتا ہے،
تو یہ ہم جب تک یہ سوچتے رہیں گے کہ جی وہ فلاں ہمارا ہے، ہمارا یہ پھر جب تک ہم ملت بن کے نہیں سوچیں گے تب تک نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس بات میں بھی بہت زیادہ مجھے یقین ہے، کرنا اللہ نے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جتنا مجھے سال ہو گئے ہیں کام کرتے، تو ایک وقت آتا ہے انسان کو اپنے کام کے اوپر بھی یقین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے نا، اس میں مسلمانوں نے متحد ہونا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کچھ 2027 تک مسلمان سارے اختلافات بھلا کے اکٹھے ہو جائیں گے، بہت بڑی طاقت بنیں گے۔ یہ طاقتیں منہ چھپاتی پھریں گی مسلمانوں کے سامنے، یہ بڑی طاقت بنیں گے، بننا ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اندر غدار ہیں، بہت بڑے بڑے غدار ہیں۔ آپ نے ایران میں سارے غدار دیکھ لیے، سارے ضروری نہیں ہے کہ سارے کوئی ہندو ہی تھے وہ فلانے تھے، سارے مسلمانوں نے جو غدار، مسلمانوں نے غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا، بہت زبردست قسم کا، بہت بڑے بڑے غدار سر۔ میر جعفر، میر صادق تو چھوٹے چیپٹر ہیں، بہت زیادہ ہیں، سو مینی۔ سر ایران کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روحانی طاقتیں اس کو دیکھیں، سپورٹ کر رہی ہیں، جو روحانی جس طرح طاقت کے کو جو ہے نا لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ روحانی طاقت جو ہے نا وہ کوئی جن، بھوت، فرشتے نہیں ہوتے۔ روحانی طاقت ہوتے ہیں اللہ کی مرضی۔ روحانی طاقت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی، تو وہ ہستیاں ہیں نا، ان کے جو ہے نا، مجھے لگتا ہے مولا رضا علیہ السلام کا جو امپیکٹ ہے ایران کی زمین کے اوپر، وہ اپنا آپ بتائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے چیزیں بدلتی ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اوپر بھی تو بہت زیادہ، 4 بار تو متوکل نے روضہ گروایا، لیکن اس کے بعد وہ موجود ہے نا، تو امپیکٹ تو نہیں بالکل ختم ہوتا۔ بالکل تو چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں اگر سب کچھ ہو سکتا ہے تو بقی کے اوپر جو ہے وہ حل چلوائے جا سکتے ہیں، جہاں پہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جو ہے خاندان کے گھر کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ کائنات کی عظیم ترین ہستی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا وہاں ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ طاقتیں جو ہے نا وہ روکیں گی، قدرت مشیت کو نہیں روکتی۔ روکنا ہوتا تو کربلا کی جنگ روک دی جاتی، یہ طاقت تھی ان کے اندر، نہیں ہوتی، قدرت کا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں دونوں اسپیکٹرم اس لیے دکھا رہا ہوں، جس کے باوجود جو ہے وہ اللہ جن کو بچانا چاہتا ہے ان کو بچا بھی لیتا ہے، بے ان شک کو دہکتی ہوئی آگ میں سے بھی نکال کے لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آگ ابراہیم علیہ السلام اور کبھی کبھی ان کی اولاد کے لیے کبھی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، ٹرمپ نے 2 ہفتے کا جو ٹائم مانگا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی یہ جنگ بڑھے گی یا اس سے پہلے یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اگر تو جنگ ایسکلیٹ تو امریکہ بڑھ ہونی ہے جاتا جی، جنگ ختم کی جہاں آپ بات کرتے ہیں تو سٹاپ کا بٹن ہے ہی نہیں اب جنگ میں، پاز کے بٹن ہے، پاز ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن جنگ کے بٹن نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان والی جنگ میں بھی اب سٹاپ کا بٹن نہیں ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ جی آپ کیسے تو دیکھیے گا ہوتا کیا، قدرت نے کرنا ہے، میرے کہنے سے تو ہوتی نہیں ہے یار، میرے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میرا ملک ہے، مجھے اس کی تکلیف ہے، لیکن یہ کام میری مرضی سے تھوڑی چلتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ شروع ہونا ہے، یہ خطہ ہاٹ ہونا ہے، یا آگ لگنی ہے۔ یہ حدیث سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ہے کہ خربت سندھ من الہند و خربت ہند من السین، تو یہ ہوگا، قدرت کا نظام ہے، آپ پر میں کیسے روک سکتے ہیں۔ سر نتن یاہو اور علی خامنائی، ان کا اگر ذائچہ ڈسکس میں کیا نے جائے دیکھا ہی تو نہیں ہے، نہ نتن یاہو کا میرے پاس ذائچہ ہے، نہ علی خامنائی صاحب کا ہے۔ میں نے بطور ایران کا جو ہے نا وہ ایران کا جو ہے نا وہ دیکھا ہے، اور ایران کا ذائچہ، چونکہ ایران کی تو تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن ایران کا جو ذائچہ جو ہے وہ انقلاب ایران کی تاریخ کے حساب سے، ان کے حساب سے میں نے دیکھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایران فال کرے گا۔ ایران کی تو ہزاروں سال کی تاریخ ہے نا، ایران میں تو جو ہے نا وہ کاؤس کے دور سے بھی بہت پہلے تک، مطلب ان کی جو ہے ایکمین امپائر سے بھی زیادہ ایران تو بہت بڑی امپائر ہے۔ ایران کوئی ایسا ملک تھوڑی ہے کہ جو یہ کل بیاں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ 1979 میں جب یہ اسلامی انقلاب آیا اور پھر نیا ایران جو ہے نا نیا سسٹم آیا، تو اس کو میں نے جو ہے پڑھا ہے، تو اس کی انرجی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی وہ سسٹم فال نہیں کرا، ابھی وہ سسٹم چل رہا ہے اور اس نے رکنا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اسرائیل کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہونا سر، گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے، تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے، خاتمہ کچھ نہیں ہونا، جنگ چلے گی۔ کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہم جو بار بار بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اگر آنا ہے نا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے۔
اینٹی کرائسٹ نے اس وقت آنا ہے جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا. یہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے، اور یہ جیسے سرکار نے کہا ہے ویسے ہی ہو کے رہنا ہے. کوئی اس کو نہ روک سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان اور ان کی ذات، اور وہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں، اور کچھ نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ پاز لگ سکتا ہے، اور یہ پاز آپ کو کب تک لگ رہا ہے کہ اسی جون میں ہی لگ جائے گا یا جولائی میں جا کے پاز لگے گا؟ اللہ کی مرضی سے پاز تھوڑا سا ہوگا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاز نہیں آئے گا، پاز آئے گا، اور شاید کوئی نیگوشیشنز بھی ہو جائیں، لیکن ہوں گی وہ بہت عارضی، ثالثی بھی اگر ہوگی تو عارضی ہوگی. بہت عارضی سر. اب وہ وقت ہی نہیں ہے. اب سر دنیا میں کچھ نظام بدلنے ہیں، اللہ کا نظام ہے. اب ہم جو ہے نا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ٹرمپ اتنا تگڑا ہو گیا کہ اللہ کی جو ہے نا مشیت کا راستہ روک لے گا. ایسے نہیں ہوتا. دس از سم تھنگ ایلس، دس از سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو ہیپن. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ابھی یہ پاز لگا ہے، اور پاز کے بعد یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی ہے. پاز ابھی لگا تو نہیں ہے مگر آگے جا کے لگے گا، مگر یہ جنگ ابھی ختم. اسی طرح انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا بھی پاز ہی لگا ہوا ہے، اس کے بعد انڈیا نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. پاکستان.